Subscribe to our Islamic channel and hit the bell icon. Seek guidance from Maulana Ikramullah Afi on any Islamic issues. سورۃ حجرات سے سورۃ رحمان تک تلاوت ہوئی ہے۔ 23ویں کی رات ہے اور طاق رات ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج ہی شب قدر ہو، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو ہم نے آخری عشرے کی راتوں میں پایا ہے۔ پھر فرمایا کہ آخری عشرے کی راتوں میں جو طاق راتیں ہیں ان میں شب قدر کو پایا۔ پھر فرمایا کہ طاق راتوں میں بھی زیادہ ہم نے 27 کی رات کو پایا۔ طاق راتوں میں کون سی رات ہے اللہ ہی جانتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ سال بھر کی راتیں اللہ کی عبادت کرتے کرتے گزارتے ہیں۔ اصل تو وہ مستحق ہیں اور حقدار ہیں کہ انہیں شب قدر مل جائے۔ جس نے نماز عشاء مسجد میں آ کر باجماعت ادا کر لی، پھر مصنون طریقے سے باوضو سو گیا اور صبح کی نماز فجر باجماعت ادا کر لی، اللہ نے رات بھر کی عبادت کا ثواب لکھ دیا۔ تو ہم یہ سارے تہیہ کریں، عہد کریں اپنے دل میں کہ جب تک زندگی ہے انشاءاللہ باجماعت نماز پڑھا کریں گے۔ دن کی 3 نمازیں ہیں، دن کی 2 نمازیں ہیں اور رات کی 3 نمازیں ہیں۔ دن کی 2 نمازوں کو کوئی باجماعت ادا کرے تو دن بھر کی عبادت کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اور رات بھر کی 3 نمازوں کو کوئی ادا کرے تو ان کے لیے بھی رات بھر کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ نماز فجر بھی دن کی نماز ہے، اس اعتبار سے دن کی 3 نمازیں ہوئیں اور رات کی 2 نمازیں ہوئیں۔ جو بندہ مومن 5 وقت پابندی سے مسجد میں باجماعت نماز ادا کرتا ہے، 24 گھنٹے اس کے عبادت میں لکھے جاتے ہیں۔ سورۃ حجرات جس کی پہلے تلاوت ہوئی، اس میں اللہ نے بہت سارے احکامات بیان کیے، بہت سارے گناہوں کی نشاندہی کی اور بچنے کی کوشش کی ترغیب دی۔ ابتدائی آیت میں اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بتایا، امت کو ادب سکھایا۔ اللہ کے پاک پیغمبر جب چل رہے ہوں تو ان کے برابر یا ان کے آگے نہ چلا کرو۔ اللہ کے پاک پیغمبر کی جب مجلس میں آ کر بیٹھو تو تمہاری آواز ان کی آواز سے بلند نہ ہونے پائے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ گنبد خضرا میں اللہ کے پاک پیغمبر اب بھی حیات ہیں۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ جو میرے وفات کے بعد، میرے وصال کے بعد میرے قبر پر آ کر درود و سلام پڑھے گا تو میں خود سنوں گا، اور جو دور سے پڑھتے ہیں فرشتوں کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے اکابرین کا یہ عقیدہ ہے، یاد رکھو، کیونکہ پیارے آقا حیات ہیں۔ مدینہ شریف میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بیٹھتا ہے وہ گویا حضور کی صحبت میں بیٹھتا ہے۔ اکثر حضرات کو ہم نے دیکھا کہ جب وہاں کی حاضری ہوتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی طرف آ کر بیٹھنے کو پسند کرتے ہیں، اور یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم تو محبوب کے پاؤں کی طرف بیٹھے ہیں، اور وہیں سے وہ درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں، اس نیت سے کہ حضور سن رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں اور جواب دے رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب تم مدینہ جاؤ، وہاں کی تمہیں حاضری نصیب ہو جائے تو گنبد خضرا کے قریب پہنچ کر پھر تم نے بولنا نہیں ہے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے،
بات بھی کرنی ہے تو آہستہ کرنی ہے، کسی کو آواز نہیں دینی، کسی کو پکارنا نہیں ہے۔ ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا کہ جب وہ وہاں بات کرتے تو کان میں کرتے، اور مواد شریف کے سامنے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کا مد مقابل چہرہ انور ہے، وہاں کھڑے ہو کر ذرا پیچھے ہٹ کر، سر جھکا کر، آنکھیں بند کر درود و سلام آہستہ آواز سے پڑھتے ہیں کہ کہیں اونچا پڑھیں اور بے ادبی نہ ہو۔ اور وہاں یہ آیت آج سورۃ حجرات میں جو پڑھی گئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا، آپ کے جالی مبارک کے اوپر وہ آیت لکھی ہوئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو تمہاری آواز اللہ کے نبی سے اونچی نہ ہو جائے، اگر بلند آواز ہو گئی تو تمہاری زندگی بھر کی تمام نیکیاں ضائع کر دی جائیں گی۔ یہ بے ادبی ہے۔ اللہ نے ادب سکھایا اپنے نبی کا، اپنے محبوب کا احترام کرنا سکھایا صحابہ کرام۔ اگلی آیت میں کچھ بدو لوگ، بدو کہتے ہیں دیہاتیوں کو، دیہات سے کچھ لوگ دوپہر کے وقت حضور کو ملنے کے لیے آ گئے اور آ کر آپ کی رہائش گاہ پر زور زور سے آوازیں کسنے لگے، اخرج الینا یا محمد، یہ کہا 3 مرتبہ کہا اونچی آواز سے، جبکہ حضور اندر آرام کر رہے تھے، دوپہر کا وقت تھا، قیلولہ سنت ہے۔ تو انہوں نے، بدوؤں نے اونچی آواز سے یہ کہنا شروع کر دیا، اخرج الینا یا محمد، اے محمد ہماری طرف آپ باہر نکلیں، ہم آپ سے ملنے کے لیے آئیں۔ فوراً اللہ رب العزت کی طرف سے آیات نازل ہوئی جس میں یہ ہے کہ یہ جو باہر کھڑے ہیں اور آپ کو پکار رہے ہیں آپ کے نام سے، یا محمد یا محمد، یہ بے ادب لوگ ہیں، لا یعقلون، ان کو عقل نہیں ہے، جاہل لوگ ہیں۔ آپ ان کو میری طرف سے پیغام دیں کہ آپ اللہ کے نبی کے در پر آئے کھڑے ہیں، خاموشی اختیار کریں، بیٹھ جائیے، انتظار کیجئے، جب اللہ کے پاک پیغمبر خود باہر آئیں تو ملاقات کر لینا، آوازیں مت دو۔ بیٹا باپ کا نام لے کر تو نہیں پکارتا، ابو جی کہتا ہے نا، پوتا اپنے دادے کا نام لے کر نہیں پکارتا، دادا جان، دادا ابو کہتے ہیں۔ تو ہم اللہ کے نبی کا نام لیں، یا محمد یا محمد، یہ کیا ہے؟ یہ ادب ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب تو اللہ نے کیا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں تو یا محمد نہیں کہا، کہیں کہا ہے یا ایھا الرسول، کہیں کہا ہے یا ایھا النبی، کسی مقام پر کہا یا ایھا المدثر، کسی مقام پر کہا یا ایھا المزمل، اور کہیں کہا انا ارسلناک شاہد مبشر نذیر داعیا سراجا منیر، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام تھے۔ ہمارے ایک استاد تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کا مفہوم پتہ کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جیسے کوئی آ کر اپنے بڑے کو کہے، بیٹا کہے ابو جی، پھر کہے پیارے ابو جی، پھر کہے سونے ابو جی، پھر کہے میرے آقا ابو جی، یہ ایسے ہے۔ اور اللہ رب العزت بھی نام سے نہیں پکارتے بلکہ آپ کی صفات سے پکارتے ہیں۔ یا ایھا المدثر، وہ چادر اوڑھ کے سون والیا سونا، یا ایھا المزمل، کالی کملی پہن کے چلن والیا سونے، یاسین، روشن دنداں والیا، واللیل والضحیٰ واللیل اذا سجا، روشن چہرے والیا، کالی رات دی طرح کالیاں زلفاں والیا۔ یہ ذوق کے مطابق مفسرین کا ترجمہ ہے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیے اللہ تعالیٰ نے، صفاتی نام سے پکارا۔
تو یہ ادب بتایا، نہ ایسے نہ کرنا، وہاں بھی مدینہ میں جائیں سنبھل کر رہیں، آہستہ آہستہ پاؤں رکھیں، دوڑے نہیں، چلائیں نہیں، اونچی آواز نہ کہیں، کسی کو بلائیں تو آہستہ آواز سے، بات کریں تو اشاروں سے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کا ادب بتایا، مدینے کا ادب بتایا، ایسے کریں۔ اور پھر آگے اگلی آیات میں، سورۃ حجرات کی اگلی آیات میں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، جب تمہارے پاس کوئی گناہ گار خبر لے کر آئے، فلاں ایسے فلاں ایسے، نہ یقین کرنا۔ اللہ نے کیا فرمایا آج کی منزل میں؟ کوئی تمہیں فاسق فاجر گناہ گار کسی کی خبر دے، بری خبر دے، یقین نہ کرنا۔ ابھی 1 اپریل گزرا ہے نا، اس میں کیا کیا جاتا تھا؟ ابھی تو میرے خیال کنٹرول ہو گیا ہے، بکواسات ماری جاتی تھی، جھوٹ بولے جاتے تھے، یہ ہو گیا یہ ہو گیا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ کوئی تمہیں خبر دے تو یقین نہ کرنا، پہلے تحقیق کر لینا، پہلے تحقیق پھر یقین۔ سنی سنائی باتوں پہ یقین کرنے والے کانوں کے کچے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ کانوں کو پکا رکھو، کچا نہ رکھو۔ ایسے ہی سنی سنائی باتوں پہ کان نہ دھرا کریں، یقین نہ کیا کریں، خود تحقیق کر لیا کریں، ورنہ اس سے بڑی بدگمانیاں پیدا ہوں گی۔ اور آگے چل کر فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہارے لیے سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ دو بھائیوں کے درمیان، دو مسلمانوں کے درمیان کوئی اختلاف ہو جائے، لڑائی ہو جائے، تو تم نے صلح کا کردار ادا کرنا ہے، بس اور کچھ بھی نہیں۔ صلح کرائیں، صلح کرانے والا لڑنے والوں کے درمیان فرمایا کہ تم برملا کہہ دو کہ یہ جنتی ہے، صلح کرانے والا تم برملا کہہ دو کہ یہ جنتی ہے، بس، کیونکہ اس نے کام ہی جنتیوں والے کی۔ صلح کا کام کرو، صلح کی طرف لائیں، نہ کہ کسی ایک فریق کے تم حمایتی بن کر اور دوسرے اس کے ساتھی بن کر دوسرے فریق کے مخالف بن جاؤ، ایسے نہ کرو۔ دونوں میں اختلاف ہے تو صلح کا کردار ادا کریں۔ اور آگے دوسرے رکوع میں پھر اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، یہ دوسرا رکوع سورہ حجرات کا شروع ہو رہا ہے۔ اے ایمان والو، ایک دوسرے سے مذاق نہ کیا کریں، ایسا مذاق کہ جس میں کسی کی توہین ہو، ایسا مذاق کہ کسی کی اہانت ہو، ایسا مذاق کہ تم نے کسی کو نیچا کر دکھانے لگے ہو، ایسا مذاق نہ کرو کہ دوسرے کو تکلیف ہو۔ مثلا لوگوں کو، دوستوں کی محفل ہے، ہنسانے کے لیے آپ نے یہ کہہ دیا ہے کاڑا کلوٹا آیا بیٹھا ہے، اے پیٹھو، یہ دیکھو نا لمبو آ گیا کھمبے کی طرح، تو یہ آپ نے مذاق جو کیا ہے غلط کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اما عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ تو مسجد میں تھے، ایک عورت آئی تھی بالکل کالے رنگ کی تھی، تو حضور نے فرمایا عائشہ تو نے گناہ کیا ہے، کالا تو اس کو اللہ نے بنایا ہے، تم اس کا نام لو کہ فلاں آئی تھی، کالا کیوں کہہ رہی ہو؟ اگر یہ بات وہ سنے تو اس کو اچھی لگے گی؟ فرمایا کہ نہیں۔ پھر کہا کہ اس کو اچھی نہیں لگے گی تو یہ غیبت کی ہے تم نے، یہ نہ کہو، کسی کو نہ کہو۔ اور پھر اگلی آیت میں فرمایا وَلَا تَلْمِسُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے پر الزام نہ لگایا کرو، بہتان بازیوں سے بچو کہ اس سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ کسی کو برے نام سے نہ پکارو، عبداللہ کو دلہ اور کسی کو بلہ اور کسی کو کاڑا، مرد ہے اور اس کا نام رکھ دیا کالی، اور کالی تو ہے ہی مؤنث اللہ کے بندے، وہ مذکر ہے، کالی کہہ دیا۔ اچھا کئیوں کو ویسے ہی شوق ہوتا ہے، میں نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے جی؟ مینو بلا کہہ دیں جی، اور میں کہا تینوں اللہ نے انسان بنایا، تو آنا میں بلا، اور اللہ دے بندے تینوں پتہ ہے بلا کنوں کہندے؟ تو بلا نہ بن، تو آدھا نام دس، انہوں نے کہا میرا نام غلام نبی، میں نے کہا اندہ تو با غلام نبی دسی، یہ کتنا پیارا نام ہے، چھڑ کے بلا بنا پھرنا ہے۔
پھر اگے پوچھن گے کہ شہر دا بلا کہ باڑ بلا، تو گل لمبی ہو جانی۔ تو نہ کہو ایسے، اپنے نام بھی نہ بگاڑو، دوسروں کے نام بھی نہ بگاڑو۔ یہ سورہ حجرات کا سبق ہے، آج کا درس ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کسی کا نام ٹیڑھا نہ پکارو، برے نام سے، برے القابات سے کسی کو مت بلاؤ۔ جو اس کا نام والدین نے رکھا ہے اسی نام سے اس کو پکارو، اچھے نام سے پکارو۔ اس سے محبتیں بڑھیں گی، الفتوں کو فروغ ملے گا، آپس میں پیار پیدا ہوں گے۔ اس لیے پیار سے بلائیں۔ اور عرب میں ایک دستور ہے، کسی کا نام نہ بھی آتا ہو نا تو وہ کہتے ہیں صدیق، یا بلاتے بلاتے کہتے ہیں محمد۔ اور ہماری پنجابی میں محمد کا معنی ہے وہ پیاریا، او سونیا، صدیق، او میرے دوست، یہ پکارتے ہیں۔ صدیق کہتے ہیں یا محمد کہہ کر پکارتے ہیں جس کا نام نہ آتا۔ اور ہمارے جیسے جائیں تو ہمیں تو وہ کہتے ہیں حاجی صاحب، کیا حج کیا ہے یا نہیں کیا، وہ حاجی صاحب۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کرنا، یہ دل کی بیماری ہے۔ بدگمانی حرام ہے، بدگمانی گناہ کبیرہ ہے۔ حسن ظن رکھو، کوئی برائی بھی نظر آئے تو تعویل کرو، حسن ظن سے پیش آؤ، پھر وہ تم سے محبت کرے گا، تمہیں دعائیں دے گا۔ بدگمانی نہ کریں کسی کے بارے میں، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، نہیں۔ یہ بھی تنہائی میں جا کر سوچا کرو کہ میں کیسا ہوں، میں اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں وہ ایسا ہے تو میں کیا ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، میں اس سے بھی گندا ہوں۔ اور پھر فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی برائی بیان نہ کریں، غیبت نہ کریں۔ الغیبۃ اشد من الزنا، زنا سے بھی زیادہ بدترین گناہ، سخت گناہ، بھاری گناہ غیبت ہے۔ یعنی کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی بیان کرنا، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، یہ غیبت ہے۔ عذاب قبر غیبت اور چغل خوری کی وجہ سے بھی ہے، اس لیے اس سے بچیے۔ اپنی زبان پر غیبت نہ لائیں، چغل خوری نہ لائیں۔ لوگ تو مسجدوں میں بھی باز نہیں آتے، ادھر نماز سے فارغ ہوئے ادھر غیبت شروع کر دی، ادھر ذکر کر کے فارغ ہوئے اور چغل خوری بھی کر رہے ہیں۔ شیطان بڑا دشمن ہے اور اس کی کوشش ہے یہ نیکی کرے، نیکی سے وہ نہیں ہٹاتا، لیکن وہ بعد میں کوئی ایسا کام کروا لیتا ہے کہ نیکی ضائع ہو جائے۔ جتنی نمازیں پڑھ لیں، اگر نماز کے بعد تم نے کوئی غیبت کی، صبح کی نماز پڑھی زور تک کوئی غیبت کی تو وہ نماز تمہاری ضائع ہو گئی۔ زور کی نماز پڑھ کر گئے، عصر تک کوئی کسی کی برائی بیان کی، چغل خوری کی، زور کی نماز ضائع۔ ہم سمجھتے ہم نمازی ہیں، نماز پڑھ کر آئے ہیں، لیکن شیطان تالیاں مار رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے دیکھا، یہ سمجھتا ہے کہ میں نماز پڑھ کر آیا ہوں، اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کی نماز ضائع ہو چکی ہے، برباد ہو چکی ہے۔ تو ہم اپنی نمازوں کو ضائع نہ کریں، اپنی نیکیوں کو برباد نہ کریں، اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں لائیں، اپنے قابو میں لائیں، اس کو بے لگام نہ بنائیں۔ گھوڑا بے لگام ہو تو وہ ٹکر مارے گا کہیں، ہم اپنے آپ کو لگام دیں، اپنی زبانوں کو قابو میں رکھیں، وہ بولیں جو نیکی بنے، وہ الفاظ بولیں جو نیکی بنے، جن پر اجر ملے، جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام دیا جائے۔ یہ آج کی منزل سورۃ حجرات کا خلاصہ ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کیا تم پسند کرتے ہو کسی مرے ہوئے اپنے بھائی کا گوشت کاٹ کر کھاؤ؟ فرمایا کوئی بھی نہیں کرتا۔ فرمایا یہ جو غیبت ہے وہ ایسے ہی ہے تو مردار بھائی کا گوشت تم نے کاٹ کر کھا لیا۔ ایحب ان یاکل لحم اخیہ میتا، یہ آج کی منزل بول رہی ہے، آج کی آیات بتا رہی ہے، اللہ نے کیسے سمجھایا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم